السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 56 کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. آیت نمبر 55 میں ہم نے دیکھا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست اصل میں وہی ہو سکتے ہیں اگر ہیں تو صرف اللہ، اس کا رسول اور مومنین، یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں. اور وہ مومنوں کی جو تفسیر اللہ نے کی ہے، وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. میں نے کل بتایا آپ کو کہ اس آیت سے بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے آ کر سوال کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کی حالت میں بحالت رکوع اپنی انگوٹھی جو ہے اسے نکال کر دے دی. محققین کے ہاں اس واقعے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس قصے کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند ہی کمزور اور اس کے راوی مجہول ہیں. اور اس آیت سے جو گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، یہاں اصل میں ولی کا لفظ ہے. ولی اور والی میں بڑا فرق ہے. والی جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے، ولی جو ہے وہ دوست ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دوست کے معنی میں استعمال کیا ہے. اگر ولی کے لفظ کو اگر ہم والی کے معنوں میں لیں گے، حکمران کے معنوں میں لیں گے، تو وہ جو ہے عربی زبان سے دوری کا اشارہ ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز کے تعلق سے یہ بات تو بڑی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پیر میں ان کے وہ تیر چبھ گیا تھا، نکال لیا گیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. تو آپ سوچئے گا جس آدمی کی نماز میں اتنی وہ انہماک ہو اور وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور شاید آ کر کوئی پوچھ رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، یہ تھوڑا ذرا بعید قیاس والی بات لگتی ہے. اور پھر ویسے بھی لوگ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی تھوڑی زکوٰۃ مانگنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر اس طرح کی باتیں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات میں جو ہے وہ تعویلات کرنے کے مطابق ہے. وہم راکعون سے مراد ڈاکٹر شاہ صاحب کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر فروتنی کرتے ہوئے. انہوں نے بقرہ کی آیت نمبر 273 کا حوالہ دیا ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اتنے مصروف ہیں کہ معاشی جدوجہد کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور جھک کر جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں. تو ڈاکٹر شاہ صاحب کی رائے ہے کہ یہاں اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو تلاش کر کے جو ہے ان کے پاس عاجزی کے ساتھ، آپ خود عاجزی کے ساتھ جا کر ان کی مدد کریں کہ بھائی اگر آپ یہ رقم ہم سے لے لیں تو آپ کا احسان کرم ہم پر ہوگا. اس طرح کی بات ڈاکٹر شاہ صاحب نے وہاں پہ اس آیت میں لکھی ہے. تو بہرحال اب چلے گا آج کی آیت میں ہم غور کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے بتایا کہ تمہیں کس سے دوستی کرنی ہے. اگر دوستی ان سے نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا. یہاں اس کا ذکر ہے، وہاں دوستی کا ذکر. یہاں اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان سے دوستی نہیں کی تو نقصان تمہارا ہوگا. وہاں اللہ نے بتایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے کیا صفات ہوتے ہیں. یہاں اللہ نے بتایا اللہ کے دوستی کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا. اگر وہ صفات تم نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا، یعنی تم اللہ کے حزب میں تم شامل ہو جاؤ گے، اللہ کے گروہ میں تم شامل ہو جاؤ گے. ربط آیت ہے. اب چلیے گا آیت پہ ہم غور کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ، رسول اور مومنین تمہارے دوست ہیں. اب یہاں فرماتا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان کے دوست بنو، تم بھی ان کے دوست بنو، تبھی جو ہے وہ دوستی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی. ان سے محبت، ان کی اطاعت اگر تم کرو گے تو اللہ کے گروہ میں شمار ہو جاؤ گے. تو اللہ نے دیکھیا وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی بھی منہ پھیرتا ہے، جو کوئی بھی ان سے منہ پھیرتا ہے، یعنی اگر ان پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کے رسول اور ایمان والوں پر. اللہ نے پھر پورا جملہ دہرایا ہے تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ ان کی دوستی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت والی بات ہے.
اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی تو تمہارے لیے کیا فائدہ ہوگا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف فوائد اللہ نے رکھے ہیں. مثلا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کامیابی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کامیابی ملے گی. اگر تم ایک دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے سورہ آل عمران میں ہے, اگر تم نے رسول کی اطاعت کی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گا, یہ بھی ایک ہے. یہاں گفتگو کا تیسرا ڈائمنشن, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا دوست بنا لیتے ہو تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا, تم اللہ کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے, تم حزب اللہ میں تمہارا شمار ہو جائے گا. یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا. حزب کہتے ہیں طاقتور جماعت کو. اب ظاہر بات ہے اللہ کا گروہ وہ تو ہر حال میں جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے جو انداز استعمال کیا ہے وہ یہ ہے ہم الغالبون, تم غالب رہو گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ جو لے کر آئے وہ غالب ہو جاؤ گے. دیکھیے گا یہ دنیا میدان ہے ہی نہیں کامیابی کا, یہ تو امتحان ہے, یہاں کامیابی کا سوال ہوتا ہی نہیں. اور رہی آخرت کی بات, وہاں تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں کہ کامیابی اس کو ملے اس کو ناکامی ملے, وہاں تو فیصلہ ہونے کا ہے. تو اس مناسبت سے قرآن یہاں جو لفظ لے کر آیا ہے وہ ہے غلبے کا لفظ لے کر آیا ہے کہ تم غالب رہو گے, اس دنیا میں تم غالب رہو گے. یہ اشکال ایک ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہے, وسائل بھی ان کے پاس ہے, پھر بھی دنیا میں مغلوب کیوں ہے؟ بڑا سیدھا سادہ سستا جواب ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جن اجتماعی صفات کا ذکر کیا, اللہ نے اس سے پہلے جن انفرادی صفات کا ذکر کیا, وہ دونوں ہمارے پاس میں اس درجے میں نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہیں. اگر وہ ہم نے پیدا کر لیے تو یقیناً فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ ہوگا. یہ تو سیدھا سادہ جواب ہو. دوسرا جواب بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں پر صرف یہ کہہ لینا کہ بھئی مجھے اللہ سے بڑی دوستی ہے یا میں اللہ پر ایمان لے کر آیا, اس پر غلبے کا وعدہ نہیں ہے, بلکہ ایمان کامل ہونا چاہیے گا, ولایت کامل ہونا چاہیے گا, اللہ سے مضبوط دوستی ہونا چاہیے گا. اس صورت میں اللہ نے غلبہ نصرت کا وعدہ کیا ہے, جیسے قرآن مجید نے مقام پر کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کہیں فرمایا اللہ نے ان الارض یرثها عبادی الصالحون, جو میرے نیک بندے صالح بندے وہ اس زمین کے وہ وارث بنیں گے. تو گویا یہاں اللہ مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر فی الواقع صلاحیت ہے اور صلاحیت ہے, دونوں چیزیں ہیں, تو آج بھی مسلمان وہ غالب ہو سکتے ہیں. اگر آج ہم مغلوب ہیں, دبے ہوئے پسے ہوئے ہیں, دوسرے ہم پر ظلم کر رہے ہیں, راج کر رہے ہیں, تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید جس درجے کا ایمان چاہتا ہے وہ آپ ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا. جس دن پیدا ہو جائے گا وہ آ جائے گا. آج باطل کھڑا ہوا اس لیے ہے کہ حق سامنے نہیں آیا ہے. جس دن حق سامنے آئے گا باطل کو تو جانا ہی ہے. باطل اگر آج کھڑا یہ کر رہا ہے کہ حکومت چلا رہا ہے تو وجہ اس کی بالکل آسان ہے, حق سامنے نہیں آیا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمال ایمان اور ولایت کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں مغلوب رہیں, دبے رہیں. تو حضرت ابن عباس نے غالباً مثال دی ہے کہ ظاہری مغلوبیت وہ تو ہوگی, دکھے گی انسانوں کو, ورنہ حقیقتاً اہل حق غالب ہی رہتے ہیں. جیسے کسی حکومت و سلطنت کے مقابل باغیوں اور ڈاکوؤں کو چند روز کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی عقلمند اس غلبے کو تسلیم نہیں کرتا. تو وہ والی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میرے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس آیت کا مصنع آپ کو ملے گا سورہ مجادلہ آیت نمبر 14 تا 22 دیکھ لیجیے گا. کم و بیش تقریباً سارے مضامین وہاں ریپیٹ ہوئے. مجادلے کی آخری آیت کا مفہوم اکرام ہے, تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی, خواہ وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. سورہ صافات آیت نمبر 171 173 میں بھی اللہ نے اس غلبے کا ذکر کیا ہے. آگے آیت نمبر 57 اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین
ला तत्तखिज़ु अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीक का सामान बना लिया है, उन्हीं और दूसरे काफिरों को अपना दोस्त और रफीक न बनाओ, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। रब आयत जरा देख लीजिएगा। इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ने बताया कि दोस्ती ना करो, यहां अल्लाह ने उसकी शक्ल बताई कि दोस्ती उनसे मत करो जो तुम्हारे दीन का जो है मजाक उड़ाते हैं। वहां अल्लाह ने बात रखी, यहां उनके अमल को बताया, उनकी वजह को बताया कि क्यों उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्ती इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। ईमान वालों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नौवां खिताब है इस सूरत में। ला तत्तखिज़ू, देखो तुम न बनाना, अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तखज़ू जिन्होंने बनाया है, दीनकुम तुम्हारे दीन को, हुज़ुवा। हुज़ुवा कहते हैं मजाक, आवाजें कसना, तमस्खुर करना, नखल बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके माने में आते हैं। तो गोया उन लोगों को तुम अपना दोस्त न बनाना जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बनाया है। सिर्फ मजाक नहीं, इस्तेहजा नहीं, वाला इबन, लाइब कहते हैं थूक से बना हुआ, लाइब थूक को कहते हैं, उससे बना हुआ है लाइब है, यानी जिसका कोई मकसद नहीं है, ऐसा फ़ैल जिसका कोई सही मकसद सामने नहीं आए, झूठी बातें, तमस्खुर आमीज बातें या हरकत, उस तरह की बातें अल्लाह फरमाते हैं जो लोग तुम्हारे दीन के साथ इस तरह की मजाक करते हैं तो वो उनके साथ तुम जो है दोस्ती मत करो, दोस्ती मत रखो। तो ये पहली बात अल्लाह ने बताया कि तुम्हें दोस्ती नहीं करनी चाहिए उन लोगों से। उसकी पहली वजह यह बताई कि उन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक, तमाशा, दिल्लगी का सामान बना लिया है। इसकी वजह क्या है? उन्होंने क्यों हमारे दीन को मजाक बनाया? अल्लाह आगे फरमाते हैं, वाला मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया, उन्होंने दीन को मजाक इसलिए बना लिया है कि उनके यहां जो है जी मैं आयत दूसरी आयत आ गया हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। ये कौन करते हैं मजाक? वो लोग करते हैं जिनको इससे पहले किताब दी गई है, यानी नसारा और यहूद, ये तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते। सिर्फ ये नहीं, अल्लाह आगे इरशाद फरमाते वल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार भी मजाक उड़ाते। अल्लाह ताला ने अहले किताब और कुफ़्फ़ार दोनों को अलग अलग जिक्र किया है। वो क्यों किया है? उसकी वजह क्या है? इसलिए कि अहले किताब से शादी जायज है, उनका ज़बीहा जायज है, कुफ़्फ़ार के साथ ये दोनों चीजें जायज नहीं है। हालांकि दोनों एक ही फेल करते हैं, दोनों दीन का मजाक उड़ाते हैं, मगर कुरान मजीद ने दोनों को अलग अलग जिक्र किया कि उनके साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दिली दोस्ती की मुमानियत अल्लाह ताला ने कर दी, वरना इंसानी रवादारी, ताल्लुकात, वो सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो दोस्ती मत करो, दूसरा करने का काम करो, क्या करो उसका जिक्र अल्लाह फरमा वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। दोस्ती मत करो इसलिए कि तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, ये नहीं करने का काम। करने का काम वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। सवाल यह है कि अल्लाह का तक़वा हम क्यों अख्तियार करें? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। गोया मोमिन जो होता है वो अल्लाह से डरने वाला होता है, उसे मालूम है कि मैं चोरी छुपी दोस्ती कर लूं, यारी कर लूं, शनाशाई कर लूं और ऊपर जाहिरी तौर पर नफरत का इजहार भी करूं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, वो दिलों का हाल तक जानता है। उस हुक्म की नाफरमानी करके मैं उससे कैसे बच सकता हूं? तो ईमान वालों से खिताब किया अल्लाह ने इस आयत में, दो हुक्म दिए। एक हुक्म दोस्ती मत करो उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक बना लिया है, दूसरा करने का काम अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो अगर तुम मोमिन हो तो गोया इसका उलट माना यह हुआ कि जो लोग दीन का मजाक नहीं उड़ाते हैं, जो दीन के शिआर का मजाक नहीं उड़ाते, उनसे मुआहदे हो सकते हैं, ताउन हो सकता है, ताल्लुकात हो सकते हैं, अदाए हुकूक हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। आप जरा देखिएगा कुरान मजीद में अब तक 3 अंदाज कुरान मजीद हमारे सामने रखा कि भाई इनसे दोस्ती करने में परहेज करो, दिली दोस्ती, विलायत वाली दोस्ती। पहला अंदाज, अल्लाह ताला ने बराह रास्त नाम लेकर, भाई ये यहूद है, ये नसारा है, ये कुफ्फार है, इनसे दोस्ती मत करो, ये पहला अंदाज। दूसरे मरे पर अल्लाह ने बताया कि अगर तुमने उनसे दोस्ती की तो गया तुम खुद उनमें शामिल हो गए। ये दूसरे अंदाज से अल्लाह ने समझाया।
اب یہاں تیسرے انداز سے اللہ فرماتے بھائی تم کیسے ان سے دوستی کر سکتے ہو جبکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان سے تم کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات کو رکھ رہا ہے. آیت نمبر 58 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دوستی مت کرو ان سے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں. وہاں بات مجمل تھی، یہاں اللہ نے کھولا کہ دین کا مذاق کیسے اڑاتے ہیں. اس کی ایک مثال اللہ نے یہاں دی کہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ نے یہاں اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ مذاق کیوں کرتے ہیں. اللہ فرماتے وَإِذَا نَادَيْتُمْ جب تم آواز دے دو، ندا سے بنائے پکارنا بلانا، مراد یہاں پہ نماز کی اذان ہے. حالانکہ مؤذن ایک ہوتا ہے، وہ ایک اذان دینے والا ہوتا ہے، مگر چونکہ کام تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے اس لیے یہاں قرآن مجید جمع کا صیغہ لایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ جب تم پکارتے ہو. مؤذن صرف ایک آدمی کرتا ہے لیکن ہے سب کی طرف سے وہ کر رہا ہے، تو قرآن مجید وہاں پہ جمع کا صیغہ لا کر جمع کے صیغے میں بات کو رکھتا ہے. تم بلاتے ہو الا کس کی طرف؟ الی الصلاۃ، نماز کی طرف تم جب بلاتے ہو. نماز کے بلانے کے لیے جب تم اذان دیتے ہو یا ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلاتے ہو پکارتے ہو. لوگوں نے یہاں سے نماز کا ثبوت دیا ہے. یہ قرآن میں کہاں ذکر اذان کا؟ یہاں ہے وَإِذَا نَادَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز کے لیے جو اذان دیتے ہو. تب یہ کرتے کیا ہے؟ یہ کفار مشرک یہودی کرتے کیا ہے؟ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تماشا، دل لگی کا سامان، نخلیں اتارنا، نمازیوں پر آوازیں کسنا، تمسخر کے لیے ان کے الفاظ کو بدلنا اور مسخ کرنا، یہ کرتے. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. وہ عقل نہیں رکھتے. اگر عقل ہوتی ان کی تھوڑی بہت بھی تو اس طرح کا مذاق نہیں کرتے. اچھا یہاں عقل سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی وہ جو انسان کی جو سوچ سمجھے وہ نہیں ہے، وہ ہے اسی لیے تو مذاق کرتا. وہ عقل تو ہے اسے، مگر یہاں عقل سے مراد وہ عقل جو حق اور باطل میں فرق کرے، کون سی صحیح کون سی غلط بات ہے، میں کون سا عمل صحیح کر رہا ہوں کون سا عمل غلط کر رہا ہوں. ورنہ دنیاوی معاملے تو ان کے پاس بڑی عقل ہے، وہ تو سب کچھ چالاک ہے ہوشیار ہے. مگر دین کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ بے عقل ہیں، جانوروں سے بدتر ہے. قرآن کا انداز ایک بار پھر دیکھیے گا وَإِذْ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے. قرآن نے یہ نہیں کہا إِلَى جَمَاعَةِ الصَّلَاةِ جماعت کی نماز کے لیے. اس سے علماء نے بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا غیر آباد مسجد میں اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اسے اذان کہہ کر نماز پڑھنا چاہیے. قرآن کا انداز یہ ہے جب کبھی تم نماز کے لیے جو ہے بلاتے ہو لوگوں کو اذان دیتے ہو. تو یہاں اس آیت میں بتایا کہ دین کا مذاق اڑانا قرآن مجید نے ان کو بے عقل کہا. حالانکہ اگر آپ خود اذان پر غور کریں گے نا، یہ اذان مکمل دعوت ہے. مکمل دین ایک الگ چیز ہے، اذان مکمل دعوت ہے. دین تین چیزوں کا نام ہے، توحید، رسالت، آخرت. اور اذان میں تینوں چیزیں ہیں. اذان میں تینوں چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، رسول کی شہادت کا بھی ذکر ہے اور آخرت کا بھی ذکر ہے. حی علی الفلاح، فلاح کی کامیابی اس کا بھی ذکر ہے. تو اذان جو ہے ایک مکمل دعوت ہے. اللہ کی کبریائی، رسول کی رسالت اور آخرت کا تصور، تینوں چیزیں آ گئی ہیں. یہ اسلام کے شعار میں سے ہے. اور اذان کی اتنی اہمیت ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اسلامی ملکوں میں اس کا اظہار واجب کیا گیا اور اس شعار پر خدغن قائم کرنے والوں سے قتال واجب بتایا. اگر کوئی اسلامی حکومت میں اگر کہتا ہے کہ اذان نہیں ہوگی تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس سے قتال جو ہے وہ واجب ہے. اس پر اس آیت میں دو واقعات ملتے ہیں. فتح مکہ کے دن جب آپ حنین سے واپس ہو رہے تھے، یہ حدیث آپ کو ملے گی مسلم، ترمذی، نسائی، احمد اور ابو داؤد میں. تو راستے میں حضرت بلال نے اذان کہی. چند نوجوان وہاں کفار تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا اور حضرت بلال کی نقل کرنے لگے. ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے. آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، اسلام کی دعوت پیش کی. وہ اسلام میں آ گئے. ان کی آواز بڑی اچھی تھی تو آپ نے انہیں مکے کا مؤذن مقرر فرمایا. یاد رکھیے گا اللہ کی قدرت کہ وہ نقل کر رہا تھا لیکن اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ اصل کر دیا. یہ واقعہ بھی لکھا ہے. ایک اور واقعہ بھی روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس کا معمول تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تو نخل اتارتا، مذاق اڑاتا.
جب مؤذن کہتا اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ کہتا اخرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے. یہ اس طرح کے جملے کہتا تھا. ایک دن وہ سب سو رہے تھے اس کے گھر میں، اس کا غلام تھا یا بچی تھی کوئی، وہ انگار لے کر گھر میں داخل ہوا، ایک چنگاری جو ہے اس کے بستر پر یا اس کی چھت پر لگ گئی جس سے وہ گھر جل گیا اور سب جل کر جو ہے وہ ختم ہو گئے. گویا وہ جو بددعا دے رہا تھا وہ خود اس کے حق میں کیا ہو گئی، وہ قبول ہو گئی. اس آیت کا مصنع سورہ نساء آیت نمبر 140. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یہ بات لکھی گئی ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے اور اذان کے بعد جو ہے دعا بھی کرنا چاہیے گا. اور اذان یہ دینا سنت ہے. یہاں اللہ نے بتایا کہ اس سنت کا مذاق اڑانا بھی انسان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. صرف اذان کا نہیں، صرف دین کے شاعر کا نہیں، بلکہ دین کا مزاج یہ ہے کہ حجرات میں بات اللہ نے بتائی کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا بھی مذاق نہیں اڑائے، اس سے دل پھٹتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں. اسلام نہیں چاہتا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو. یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہاں تو دین کے ساتھ مذاق کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب دیکھا ہے سورہ بقرہ میں. جب گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا تو قوم نے، اس کافر قوم نے، جاہل قوم نے پوچھا اتتخذون حزوا، موسیٰ آپ مذاق کرتے، ہم قاتل کا پتہ پوچھ رہے، آپ کہتے ہیں کہ اور گائے کو ذبح کر دو. ہم زندہ کرنے کی بات کرتے، آپ مردہ کرنے کی بات کرتے. تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا، فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اس طرح کا مذاق کرنے والا بن جاؤں. تو دین کے شعائر میں، دین کے باتوں میں، دین کے کاموں میں انسان کو مذاق کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. آیت نمبر 59 قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرهم فاسقون. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں. اور اب آیت دیکھ لیجیے گا، وہاں اللہ نے فرمایا یہ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کی وجہ بتائی. وہاں اللہ نے بتایا یہ اذان کے دشمن ہے، یہاں اللہ بتاتا ہے اذان ہی نہیں بلکہ تمہارے ایمان کے دشمن بھی ہیں. وہاں اللہ نے بتایا یہ عقل نہیں رکھتے ہیں، یہاں اللہ بتاتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جائے، دل لگی لی جائے. یہاں تو نیک اعمال ہے، اچھے عقائد کا ذکر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے مذاق اڑایا جائے. یہود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر تھا کہ ان کے ہاں وہ آخری پیغمبر کیوں نہیں آیا. وہ اسی امید پر تھے کہ آخری نبی جو آئے گا وہ ان کے پاس آئے گا. اور ظاہر بات ہے یہ بات وہ علل اعلان کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ طرح طرح سے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو جو ہے دکھ پہنچاتے تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے. تو اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو دین پر یا نبوت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. یہ نہیں کہ بھئی ہمارے ہاں باپ دادا انبیاء ہوتے رہے تو اب بھی ہوتے رہیں، چاہے ہمارے اعمال کیسے بھی ہو ہم کو جو جنت ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی، رشتہ داری، خرابت داری نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے. اگر تم نیک اعمال کرو گے تم اللہ کے ہاں مقرب بن جاؤ گے. اگر تم نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی اگر تم نے اعمال صالح نہیں کیا، غیر عمل صالح رہا، تو ظاہر بات ہے تم اللہ کی نگاہوں سے دور ہو جاؤ گے، چاہے تمہارا خاندان نسب کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نسبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب فرمایا. آیت سنیے گا، قل اے نبی آپ فرما دیجیے. یہ سارے مسلمانوں سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کا موقع آ جائے یہود سے، کفار سے، کسی سے بھی، تو اس کا جواب آپ یوں دیجیے گا کہ یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب. اس اہل کتاب لفظ میں اگر آپ غور کریں گے بڑا طنز ہے، بڑا سٹائر ہے اس کے اندر. تم صرف کتاب کے حامل ہو، ابھی ایمان تمہارے اندر نہیں آیا، صرف کتاب لیے پھرتے ہو تم. اس کے برخلاف جب مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان تمہارے اندر ہے، ان کے پاس صرف کتاب ہے. طنز ہے اس کے اندر. انسان کو سمجھنا چاہیے گا کہ اس طنز میں تم نے صرف کتاب پائی، ایمان نہیں پایا. تو اے لوگوں جو کتاب کے حامل ہو، حل سوالیہ ہے، انکاری ہے. کیا تم صرف اس لیے دشمنی کرتے ہو، ہمیں ستاتے ہو، مارتے ہو؟ یہ والا انداز. حل
پھر دوسرا جو ہے تنخیمونا، نون خاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی سخت برا سمجھنا، ناپسندیدہ قرارنا، عیب لگانا، سزا دینا. اردو میں اسی سے انتقام ہے، بدلہ لینا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے اے اہل کتاب، اے نبی آپ ان سے پوچھئے اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے دشمنی اس لیے کرتے ہو، نفرت اس لیے کرتے ہو، ہم کو پریشان اس لیے کرتے ہو، ہم سے بگڑتے اس لیے ہو کہ الا مگر صرف ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. صرف اللہ پر ایمان نہیں، اور وہ بھی کون سے اللہ پر؟ وہ اللہ پر جو تمہارا تراشیدہ ذہنوں کا، تم نے عیسیٰ کو بنا لیا، عزیر کو بنا لیا، وہ اللہ نہیں، اس اللہ پر جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. وہ خود تراشیدہ نہیں ہے، رسول نے جس عقیدے کو بتایا اس عقیدے پر ہم ایمان لے کر آئے. آمنا باللہ سے پہلا ایمان، وما انزل الینا، اور اس پر بھی ہم ایمان لے کر آتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے. حالانکہ نازل ہوا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، لیکن سیدھا میرے اور آپ کی طرف. ظاہر بات ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، تو گویا قرآن مجید یوں کہتا ہے کہ قرآن کو ایسے سمجھو جیسے کہ یہ تم پر نازل ہوا، تم کو اس پر عمل کرنا ہے. تو ہم اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، وما انزل من قبل، بھائی موسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہماری ساری پرانی کتابوں پر بھی جو ہمارا ایمان ہے، سارے گزشتہ انبیاء کتب سابقہ ساری چیزوں پر ایمان لے کر آئے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. تمہارا حال کیا ہے؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، مگر تمہارا حال یہ ہے تم میں سے اکثر جو فاسق ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ کر باہر چلے جانے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں رسول کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ رسول پر ایمان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے، وما انزل میں جو ہے نازل ہوا، ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی آدمی تو ہوگا، اور وہ رسول ہے، رسول ہی پر تو قرآن نازل ہوا ہوگا، وہ پیغمبر ہے، فرستادہ ہے، رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو یہاں پر وہ رسول جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، مغضوب ہے، چھپا ہوا ہے. اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے دشمنی اس لیے کرتے، یہ آج بھی کھار کھائے ہوئے بیٹھے مسلمانوں سے، اس کی وجہ یہی ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم سارے انبیاء، سارے کتب سابقہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور دین کے نام پر اصل حقائق کو ہم پیش کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سے کھار کھائے بیٹھے ہوئے، دشمنی کھائے بیٹھے ہوئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافرانہ زندگی پر طنز کے ساتھ نیکی کا مقابلہ بدی سے پر تعریف دی. اللہ نے مقابلہ کیا، کمپیرزن کیا. تمہارا حال کیا ہے، ان کا حال کیا ہے. دیکھو ہم ایمان لے کر آئے، تم فاسق ہو. ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، اور تم ہو کہ اللہ کے حدود کو پامال کر کے بار بار باہر نکل جاتے ہو. اللہ نے اس آیت میں کمپیرزن کیا ہے. آخر میں اللہ نے ان اکثرکم فاسق، یہ بھی قرآن کا انداز ہے، اکثر لوگ فاسق ہیں. گویا کچھ عقیدت ایسی تھی جو اسلام میں آئی، وہ فاسق نہیں ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ. اس آیت کا مصنع سورہ بروج آیت نمبر 8، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وہ جو واقعہ بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایمان لانے والوں کو جو وہ آگ کی کھائی میں ڈال دیا گیا، اس واقعے میں یہ آیت وہاں آئے گی. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. اللہ پر ایمان، بس یہ دشمنی، اور آج بھی یہی دشمنی. پھر یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ توبہ آیت نمبر 84. وہاں اللہ نے فرمایا وما نقموا، یہ ہم سے انتقام لیتے، بدلہ لینا چاہتے. کس وجہ سے؟ اللہ، مگر صرف ایک ریزن ہے. کیا ہے وہ؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے جو ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے جو ہے ان کو غنی کر دیا، ہم کو دین کی بڑی دولت دے دی. یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا کہ یہ لوگ تم سے دشمنی کرتے ہیں. آیت نمبر 7، قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، هل انبئکم بشر من ذلک مصوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر ان کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور شبر بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں.
ربط آج دیکھ لیجیے گا. اس سے پہلے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دشمنی کرتے ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ذکر کیا. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں سزا کیا ملے گی. یہود کا نصارہ کا یہ تصور کہ ان کا دین بہتر دین، وہ جنت کے اصل مستحق. اب اللہ نے اس کا جواب دیا، قل نبی آپ بتائیے، آپ فرمائیے گا سارے لوگوں سے، سارے یہود کفار سے بات سوالیہ انداز سے اللہ نے شروع کی ہے. قل هل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ نبا کہتے ہیں عظیم خبر، بڑی عظیم بات. گویا اب جو بات میں بولنے والا ہوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، عظیم بات ہے. گویا لوگوں کے اندر وہ اشتیاق، شوق پیدا کرنا، ان کے اٹینشن کو اپنی طرف مبذول کروانا کہ بھئی اب کون سی بات بولنے والا ہے بندہ. تو وہ والا انداز قرآن مجید یہاں پر کرتا ہے کہ قل هل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بشر، شر مطلب برائی، بدترین چیز. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے بولیے گا کیا میں تمہیں بدترین چیز نہ بتاؤں؟ کس سے بدترین چیز؟ من ذالک یعنی تم ہمارے ایمان لانے پر ناراض ہونا. ٹھیک ہے، ناراضگی کی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لے کر آئے. اس سے بھی بدتر چیز اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ مصوبۃ عند اللہ، جو اللہ کے ہاں تمہیں ملنے والا ہے. مصوبہ بنا ہے یہ ثواب سے، سیوا بے، نیکی کا اچھا بدلہ. یہاں مانے سزا کو، عذاب کو اللہ نے مصوبتن سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے 5 صفات گنوا، 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تمہاری دشمنی ہمارے سے صرف ایمان لانے پر ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بری چیز وہ کیا ہے تم جانتے ہو؟ اللہ نے لکھا. چلو فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ ہم اسلام لا کے ہم نے غلطی کی، فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے، مگر اس سے بھی بڑی غلطی چیز، اس سے بھی بری چیز، اس سے بھی شر والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. سنیے اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. پہلی چیز جو اللہ نے فرمایا لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے. لعنت سے مراد رحمت سے دور. دوسرا وغضب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. اللہ کا غضب ہوا ہے یعنی غضب کا معنی رحمت کا دروازہ بند ہو جانا. دنیا میں لعنت سمجھ لیں، آخرت میں غضب سمجھ لیں، دوسری سزا. تیسرا وجعل منہم القردہ، اور اللہ نے بنا دیا منہم، یہود کی طرف اشارہ ہے، مرجع اس کا یہود کی طرف ہے. قردہ بندر، اصحاب السبت کی طرف واقعہ اشارہ ہے. پھر چوتھا والخنازیر، خنزیر اللہ نے بنا دیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو بندر ہے، خنزیر ہے، یہ مانوی طور پر ہے، ظاہری طور پر نہیں ہوئے، ظاہر طور پر انسانی رہے، لیکن ان کی عقل جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی. لیکن یہ اصل میں تعویلات، خامخواہ کی تعویلات میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اس طرح کی ہم تعویلات کرنے بڑھ جائیں گے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ سانپ کا بن جانا، پھر پہاڑ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا نکل جانا، یہ ساری چیزیں مسائل بڑھتے ہیں. بھائی اللہ نے کیا تو کیا بس، اور اس میں ہمارا میں اور آپ تو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کی ذات کا. تو مسئلہ کیا ہے اس بات کا؟ اللہ نے بنا دیا، بس بات ختم ہو گئی. تو یہاں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، 4 سزاؤں کا ذکر کیا، اور ایک جرم کا ذکر ہے، اور وہ ہے وعبد الطاغوت، اور وہ طاغوت کی بندگی کر رہے ہیں. طاغوت معنی اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے طرف سے ہٹا کر اپنی عبادت پر لا لے، یا اپنے وضعی قوانین کو اللہ کے قوانین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دے. ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آ گئی وہ طاغوت ہے. تو یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور لطف یہ مزہ یہ کہ اللہ نے اس کی سزا کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ اس آیت میں. اس سزا وعبد الطاغوت، اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. پھر آگے اللہ فرماتے اولئک شر مکانا، وہ یہ لوگ اتنے برے ہیں، ان کے کرتوت اتنے برے ہیں کہ یہ جس جگہ گئے نا اس جگہ کو بھی انہیں منحوس بنا دیا. شر مکانا، وہ جگہ خود منحوس بن گئی ہے ان کی وجہ سے. یہ خود اتنے منحوس، اتنے لعنت ان پر پڑی ہے کہ یہاں جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو یہ منحوس جگہ لعنت زدہ بنا دیتے ہیں. یہ ہے ان کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی نحوست سے وہ جگہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اس سے جو ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو گویا آخرت میں بھی جو ہے ان کی آخرت بھی گئی اور ان کی دنیا بھی گئی.
انسان کو سوچنا چاہیے اس آیت پر، آخر میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر آخری کتاب دی، آخری رسول دیا، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، دنیا میں مجھے اور آپ کو یہ سبیل دکھانا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے دکھانا ہے۔ اگر اصلاح کی کسی سے امید کی جا سکتی ہے تو اس امت مسلمہ سے کی جا سکتی ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم ایک امام امت ہیں، ہم ڈھنگ کے امام کیا بنتے ہیں، ہم ڈھنگ کے مقتدی نہیں بن پائے آج، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم کو خود اپنی اس پوزیشن کا جو ہے وہ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 61 اللہ ارشاد فرماتے وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، جب یہ لوگ یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں بتایا لعنہ اللہ، یہ لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ کہ اللہ کے رسول کی محفل میں آ کر بھی جو ہے یہ ایمان کو نہیں پا رہے، سدھر نہیں پا رہے ہیں۔ وہاں اللہ نے کفر کا ذکر کیا، یہاں اس آیت میں اللہ نے منافقت کا ذکر کیا، یہود ہی کا ذکر تسلسل کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اے نبی جب یہ یہود آپ کے پاس آتے ہیں، آنے سے مراد جو ہے صرف ان کا جسم آتا ہے، دل ان کا غیر حاضر ہے، دل ان کا غیر حاضر ہے، یہ دل کے آمادگی کے ساتھ نہیں آئے اللہ کے حضور کے پاس، آئے خالو اور آ کر کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے۔ یا تو یہ اپنے گزشتہ ایمان کی خبر دے رہیں گے، بھائی ہم بھی موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہہ دیں گے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آخر آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے، ہم بھی ایک اللہ کو، رسول کو، رسالت کو، پیغمبر کو، جنت کو، دوزخ کو، مرنے کے بعد سب مانتے ہیں، اگر مانتے نہیں تو صرف آپ کو نہیں مانتے یا پھر عیسیٰ کو نہیں مانتے، صرف ایک کا فرق ہے اور اس ایک کے فرق کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کم از کم تھوڑا سا تو ذرا خیال رکھیے گا، ذرا سا تو ذرا ایگزمپشن دیجیے گا، یہ والا معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا جواب کیا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا، تحقیق کے جب وہ داخل ہوئے تھے بالکفر، کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے،